ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اگلا نقطہ یہ اور آگے ساری دنیا یہ کرتی ہے، یا اللہ ہمیں یہ دے دے، خدایا میرا یہ کام کر دے، خدا میرا یہ کچھ ہو جائے۔ ہم اپنے خدا کے ساتھ تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، اور ساری دنیا یہی تعلق سمجھتی ہے کہ اس سے مانگو، اس سے کہو، یہ کرو۔ یعنی ایک تو معذلہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ سارا جیسا ہمارا نیچ کا نوکر ہے، وہ ہمارے ہی کام میں لگا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا آ کر دے تو میرا آ کر دے ہوئے، پورا نوکر لگا ہوا ہے۔ ہم تعلق ہی یہ سمجھتے ہیں، خدا سے مانگو، اس سے کہو یہ کر دے۔ اس نے پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ بخشیش کے طور پر مانگنے سے تو ہم نہیں دیا کرتے، ہمیں تم مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہم کو دے تمہیں؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ یہ کرو ہم یہ کریں گے، یہ کیوں نہیں کرتے تم؟ ڈنڈیاں ملک ملک کے بخشیش مانگو کیوں مانگتے ہو سارے کو؟ ہاں مقام آدم اور خدا کا تصور، دونوں ہی باتیں میں آج کے درس میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان من، آپ نے غور کیا ہوگا کتنی اہم چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے، یوں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ملتا نہیں ہے اس قوم کو، یہ اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے۔ عزیزان من، بخشیش کے طور پر تو خدا کہتا ہے ہم سے بھی مانگو گے تو ذلت ہے تمہاری، ایز آف رائٹ کیوں نہیں مانگتے؟ بطور حق کے کیوں نہیں مانگتے ہم سے؟ اور وہ کیا کہتا ہے انسان کو، 7/176 ہمیں کہتا ہے، اور انسانوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ 7/176 غالباً یہی ہے۔ ہاں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس قرآن کی وجہ سے اس کے مدارج کو بلند تر مقام کے اوپر لے جائیں، رفتیں اور بلندیاں اس کو عطا ہو جائیں۔ ہم چاہتے یہ تھے، بہا، کیا بات ہے بہا کی، کہ اس قرآن کی روح سے ہم اس کے مقامات اتنے بلند کر دیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ کمبخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا۔ ہم اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے تھے، یہ اتنی پستیوں کے اوپر آ گیا۔ کس طرح آ گیا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنے ہی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ہماری بات نہ مانی۔ انسان کا مقام کہ ہم تو اسے اتنی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے، اور یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا۔ یہ عزیزان مغین، بقور حق کے کسی چیز کو مانگنے کی بجائے بخشیش کے طور پر کسی سے کچھ مانگنا، خواہ خدا سے ہی کیوں نہ ہو، یہ انسانیت کی ذلت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سے مانگو، بطور حق کے مانگو، وہ ذمہ داری پوری کرو، اور اس کے بعد سوال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کچھ نہ کریں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اس میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کانوں کی دنیا کے اندر یہ ایک دوسری چیز اہم آ گئی کہ ذمہ داری کو پورا کرے تو پھر بخشیش کے طور پر وہ اپنے نظام اسلامی سے نہیں کچھ مانگتا مملکت، اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو وصول کرے۔ یہ ہے جو تعلق خدا اور انسان کا بتایا عزیزان من، اور وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ شبت اقدام، نصرت اس کی آتی ہے، تمہارے پاؤں میں پھر لغزش باقی نہیں رہتی۔ اتنا ایک آیت کے یہ 4 لفظ ہی آ جائے، لیکن میں عرض کروں گا جیسا میں نے شروع میں کہا ہے کہ اگر آپ احباب نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اور یہ بات ذہن میں آ گئی ہے تو یہ ایک ایسی اہم چیز ہے جو دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی، صرف قرآن کے اندر، اور یہ ہے منفرد مقام قرآن کا جہاں یہ بے مثل و بے نظیر اس کی تعلیم ہو جاتی ہے۔ انسان کا مقام متعین کرتا ہے، خدا کا تصور یہ صحیح دیتا ہے، اور 2 ہی چیزیں ہیں، اگر یہ مل جائیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی انسان کو نہیں رہتی۔